بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ جو آج کوشچن اینڈ ایپیسوڈ نمبر ہمارا 31 ہوا تھا شیئر یور لائف اسٹوری کا، اس کے جو کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے وہ ابھی ہونے لگا ہے، اور جن بھائیوں نے لائف اسٹوری میں آ کے اپنے سوالات کیے تھے تو ان کے علی بھائی انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا علی بھائی کے کیمپ میں، وہ ابھی تک ایشو مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر علی بھائی نے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیمپ کے بغیر ہی علی بھائی انشاءاللہ جو ہے نا آپ سے بات کریں گے۔ علی بھائی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی جناب بلال بھائی۔ جی علی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عبداللہ بن حرام جو جابر بن عبداللہ صاحب کے والد ہیں، وہ کسی جنگ میں جب شہید ہونے لگے تھے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوا تھا، تو یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ واللہ عالم جی، ہمارے علم میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، اور جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں نے بیان کیا، یہ جو فلاں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی، انہی سے رابطہ کر کے پوچھا کریں کہ وہ کہاں یہ چیزیں پڑھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ بہرحال رہ گئی اب سیرت کی کتابیں یا تاریخ کی کتابیں، ان میں تو آپ کو بے شمار سٹوریاں مل جائیں گی۔ البتہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا دن آیا تو میرے والد نے مجھے بلا کے وصیت کی کہ مجھے لگتا ہے میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا۔ کچھ وصیتیں انہوں نے کی، اور اس دن انہوں نے شراب بھی پی ہوئی تھی، بخاری کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس وقت تک شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ میرے والد کو دفنا دیا گیا باقی مردوں کے ساتھ ہی، کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی اجتماعی قبر میں، مجھے بڑا دکھ تھا اس بات کا۔ تو ان کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد میں نے جو ہے وہ ان کی قبر کو کھود کے تو ان کی لاش کو پھر الگ سے ایک دوسری قبر میں شفٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی قبر سے جب لاش نکالی گئی وہ بالکل ٹھیک تھی، الحمدللہ۔ یہ ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر، باقی واللہ عالم۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں شافی بریلوی تھا، تو کائنڈلی کچھ شافی فرقے کی کچھ انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ شافعی وہ اسی طریقے سے ہے نا جس طرح حنفی، یعنی اسکول آف تھاٹ ہیں یہ جو اہل سنت میں 5 بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور 5واں جو ہے اہل الحدیث۔ یہ 5 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ عموماً حنبلی اور اہل الحدیث انٹرچینجبل استعمال ہوتے ہیں، پوری تفصیلات اس کی حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے، اور میں نے مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ کروایا تھا، جس میں میں نے جو اس قسم کے اختلافات ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اصل میں جو ایشو ہے وہ فقہی معاملات کا اتنا نہیں ہے جتنا عقائد کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ جو عقائد منسوب کیے ہوئے ہیں شوافع نے، اگر تو وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ پھر جو فقہی مسائل ہیں ان میں بھی چند ایک بڑی مشکلات کھڑی ہوگی امت کے لیے، خصوصاً یہ جو مسئلہ امام شافعی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں امام شافعی کا رد کیا اس حوالے سے۔ 300 مقامات پہ انہوں نے امام حنیفہ کا رد کیا ہے صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اور امام شافعی کا بھی رد کیا۔ اس میں ان حنفیوں کے لیے عبرت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری جو تھے وہ شافعی تھے۔ اگر شافعی تھے تو انہوں نے صحیح بخاری میں امام شافعی کا رد اس مسئلے میں کیوں کیا؟ وہ حدیث لے کے آئے صحیح بخاری کے اندر جو مسلم میں بھی موجود ہے، کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو رات کے وقت جب نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر نبی علیہ السلام جب دوبارہ قیام میں واپس جاتے تو میں پھر ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ یہ حدیث سے امام بخاری نے کم از کم
3 بڑے مسائل تو امت تک پہنچا دیے. نمبر 1 یہ کہ اندھیرے میں بھی نماز درست ہے. تو اس کے تحت اگر آپ کو موذی جانوروں کا خطرہ نہیں ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھیں تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں. دوسرا یہ کہ اگر سامنے کوئی لیٹا ہوا ہو تو آپ کی نماز بالکل درست ہے. ہمارے تو یہاں پنجاب میں مشہور ہے کہ اگر سامنے چارپائی بھی ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہاں تو نبی علیہ السلام کی بیوی سامنے لیٹی ہوئی تھی. تیسرا یہ کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہ ایک شافی مسئلہ اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے امت اتنی بڑی مصیبت میں پڑی کہ آپ دیکھیں ملیشیا انڈونیشیا کے جو مسلمان ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی عورتوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, چہرے ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے دستانے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ طواف کعبہ کریں گی تو خاوند کا ہاتھ اگر ان کو لگ گیا تو ان کا وضو خاوند کا ٹوٹ جائے گا. یہ ایک مسئلہ جو مس ہینڈل ہوا جس کی ہیٹ آج تک مسلمان جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. باقی شافعی تو ایک سکول آف تھاٹ فقہی اعتبار سے ہے نا. عقیدے میں شافعی بھی بریلوی ہوتے ہیں, شافعی بھی دیوبندی ہوتے ہیں. یہ تبلیغی جماعت کی جو بیرون کی مسجد بنی ہوئی ہے رائے ونڈ میں, اس میں وہ شافعی بھی آئے ہوتے ہیں, مالکی بھی آئے ہوتے ہیں, حنبلی بھی آئے ہوتے ہیں اور عقیدے ان کے دیوبندیوں والے ہوتے ہیں. تو جس طرح اس بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ میرا عقیدہ بریلویوں والا تھا, مزارات پہ جانے والا ہے شافعی, ظاہر ہے شافعیوں میں بھی تو سارے اس طرح کے موجود ہیں. تو باقی وہ جو کہہ رہے تھے انجینئرنگ ان کی یہی ہے کہ جی آپ چاہے شافعی ہیں یا حنفی ہیں یا کسی اور مسلک پہ ہیں, آپ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کے اوپر اپنے موقف کو پیش کریں. تو رفع الیدین اگر کوئی شافعی بن کے کرتا ہے تو ہم اس کے رفع الیدین کو درست نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتا, کیونکہ اس نے پھر امام شافعی کو ٹاپ پرائرٹی دے دی نا. ہم نے تو ٹاپ پرائرٹی دینی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو. جہاں پہ امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے وہ مانتے ہیں, مثلا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ہم موقف کی تائید نہیں کرتے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کو تیر لگے اور ان کا خون آلود ہو گیا پورا جسم, اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے. تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی لیے شیخ زکریا کاندلوی نے جب فضائل اعمال کے اندر واقعات نقل کیے ہیں صحابہ کرام کے خشوع خضوع کے نماز کے حوالے سے, تو یہاں کہ وہ بھی ٹھٹک گئے. تو انہوں نے نیچے ایک فٹ نوٹ لکھا فے وہ لکھتے ہیں فائدہ, میں اسے فضاحت پڑھتا ہوں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک جو ہے وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, شافیوں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. تو اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں یار صحابی امام شافعی کے مذہب پہ کیسے ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کا مذہب اسکول آف تھاٹ ایک ہوگا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی مطلب ہوگا, لیکن دیکھیں ان کو لکھنا یہ چاہیے تھا, ہو سکتا ہے امام شافعی نے اسی صحابی سے مذہب اخذ کیا ہو, لیکن چونکہ ان کے اوپر تقلید کی وہ ایک سمجھ رہے توق ان کے گلے میں ڈلا ہوا ہے, ان کو لکھتے ہوئے اپنے جملوں کی احتیاط بھی نہیں رہتی ہے کہ یہ چھوٹے بندے کے ساتھ بڑے کو منسوب کرتے ہیں بجائے بڑے کے ساتھ چھوٹے کو منسوب کریں. لکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے اس صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو. تو بھائی شافعی اور حنفی کا مسئلہ نہیں ہے, اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف حدیث کے مطابق ہے, اس مسئلے میں امام حنیفہ کا موقف حدیث کے مطابق ہے. یہ اکثر آپ کو حنفی نا یہ ایک چٹکلا چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی وہ ایک بندہ تھا وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا تھا, وہ جب اس نے بیوی کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا میں حنفی ہوں اور میرا وضو نہیں ٹوٹا, اور وضو کر کے گھر سے نکلا تو راستے میں اسے ٹھوکر لگی تو خون نکل آیا, تو اب امام حنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس نے کہا اس وقت میں اب شافعی ہوں, تو وہ پھر وہ اپنے نفس کی پیروی کرنی شروع کر دی, نہ ادھر وضو ٹوٹا نہ ادھر. ان سے پوچھیں کہ بھائی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ سے پہلے کیا لوگوں کو زخم نہیں لگتے تھے؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی کہ جنہیں وہ ہاتھ لگاتے ہوں؟ ان سے پہلے کے مسلمان کیا کرتے تھے؟ ان سے پہلے کے مسلمان حدیث کو فالو کرتے تھے. تو اماموں سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اماموں سے آپ وہ مسئلے پوچھیں جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو, اور وہ بھی اس زمانے میں پوچھیں جن زمانے میں وہ امام تھے. آج کے امام تو وہ لوگ ہوں گے جو آج کے دور کے مسائل بتائیں گے. مثلا امام شافعی امام ابو حنیفہ سے کوئی قبر پہ جا کے پوچھ لے یا انہیں جنت میں واٹس ایپ کال بھی کر دے, اب بھی ان سے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ تو نہیں پوچھ سکتا. ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ویڈیو کیمرہ کیا ہے, پہلے تو ان کو سمجھانا پڑے گا.
ان بیچاروں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ انتقال خون کیا ہے، قطبین پہ نماز کا مسئلہ کیا ہے، ریل گاڑی کیا ہے، ٹرین میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں. پہلے تو ان کو یہ مسائل سمجھانے پڑیں گے، پھر ان سے لیں گے نا. تو ان مسائل میں آپ آج کے دور کے علماء جو ہیں تو اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا. قرآن اور سنت فکس ہیں، باقی جن چیزوں پہ اجماع ہو پوری امت کا وہ قرآن و سنت کو ماننا ہی ہے. تو شافیوں کے اندر بھی خرابیاں موجود ہیں، ان کی نماز کے اندر بھی پرابلمز موجود ہیں. تو ہم ان چیزوں کو آن نہیں کرتے ہیں جو شوافے کے اندر خرابی ہے، ہمیں قرآن و سنت کو دیکھ کے چلنا ہے. مثلاً شوافے کے اندر ایک اور ایشو یہ ہے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز میں قنوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، جبکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک مہینہ تک یہ قنوت کی تھی، کافروں پہ بددعا کی تھی، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی. اور انس بن مالک کے یعنی الفاظ ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد قنوت کرتے تھے. آپ قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے کرتے تھے عشاء کی نماز میں، اور جو رکوع کے بعد والی ہے وہ آپ نے صرف ایک مہینہ کی، بعد میں چھوڑ دی. اب اس مسئلے میں ظاہر ہے شوافے غلط ہے. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ 90% مسائل جو ہیں اہل سنت کے ہاں امام شافی کے جو مسائل ہیں وہ قرآن سنت کے زیادہ قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو حنفی اور جو مالکی ان لوگوں کے. حنبلیوں کو ہم اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ امام احمد بن حنبل تو شاگرد ہیں امام شافی کے، انہوں نے آلموسٹ ساری چیزیں یعنی وہ ایوالوڈ فارم میں ان کو ملی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست چین ہے کہ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، امام مالک کے استاد ہیں امام نافع جو مشہور تابعی ہیں. اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جتنی حدیثیں بخاری مسلم میں اکثر انہوں نے روایت کی ہیں وہ ان کے خادم خاص تھے. اور امام نافع کے یعنی استاد بھی ہیں وہ عبداللہ ابن عمر. اور آج بھی بقیع غرقت قبرستان مدینہ شریف کے اندر امام مالک اور امام نافع کی قبریں جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں استاد شاگرد کی. بخاری مسلم میں بھی آپ کو اکثر حدیث امام نافع کے حوالے سے ملیں گی عبداللہ بن عمر سے. تو اس لیے پہنچتے پہنچتے امام بخاری اور پھر امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں. تو اب آپ دیکھیں کتنی پیاری چین ہے، امام مسلم کے استاد امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی کے استاد جو ہے وہ امام مالک کے جو ہیں وہ امام نافع اور ان کے عبداللہ بن عمر. آج مجھے کسی نے غامدی صاحب کا ایک کلپ بھیجا، مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے، حسن الیاس بھائی پہ مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے ہمارے مقدمے کو بڑے غلط طریقے سے پریزنٹ کیا غامدی صاحب کے سامنے. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ غامدی صاحب کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلاف سے ہم جو ہے نا وہ کنی کترا لیں اور اسلاف کو ہم نہیں مانتے، ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم کتابوں کو مانتے ہیں. اس پہ غامدی صاحب نے کہا بھی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ جو کتابیں ہیں وہ بھی بابوں نے لکھی ہیں. تو غامدی صاحب سے اور ان کے داماد سے، ان کے اسٹوڈنٹ حسن لیاس صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی کتابوں والے بابوں کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. ہم نے تو ان بابوں کی بات کی ہے کہ جن بابوں کا ایمان ہی غامدی صاحب کے نزدیک مشکوک ہے. آپ لوگ تو ان کے ایمان کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں. جن بابوں کا ہم رد کر رہے ہیں، ہم اماموں کا رد نہیں کر رہے، ان بابوں کا رد نہیں کر رہے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. ہم ان بابوں کا رد کر رہے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو چھوڑ کے اپنی صوفیانہ تعلیمات امت میں عام کی ہیں. ان کے بارے میں تو غامدی صاحب جو ہیں ان کو تو مسلمان بھی نہیں ماننے کو تیار ہوں گے. تعویل کریں وہ علیحدہ بات ہے. ہم ان بابوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ امین احسن اصلاحی صاحب جو استاد ہیں غامدی صاحب کے، غامدی صاحب نے سب کچھ ان سے سیکھا اور مودودی صاحب سے. امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ تصوف ایک ریلیجن ہے پیرلل ٹو اسلام، اور جو صوفیاء ہیں یہ اس دین کے انبیاء ہیں. جس طرح اسلام کے انبیاء حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد رسول اللہ ہیں، وہ تو اتنے سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو ہم انہی بابوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. اگر آپ خدمات کی بات کرتے ہیں تو خدمات تو پھر ان گوروں کی ہیں جن کی وجہ سے غامدی صاحب آپ کی ویڈیوز پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں. تو آپ ان کو بھی، ان کے عقیدوں کو بھی درست مان لیں. ٹھیک ہے، تو جو بات کسی کی تعریف ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ دین بتائے گا تو ہم اس بابے کی کوئی اس حوالے سے عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے ایمان کے ہی دشمن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد کا ایمان سٹیک پہ لگا.
تو وہ مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ اس کا رد، میں نے کہا کیا رد کریں یار، سوال پوچھنے والے نے بھی غلط پوچھا، دینے والے نے بھی غلط دیا، اور اللہ کا شکر ہے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹ نے جا کے کامنٹس ہی کر دیے ہیں کہ یار آپ لوگ کیوں علی بھائی کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال رہے ہیں، علی بھائی نے کبھی ان اماموں کی خدمات کا انکار کیا ہے؟ تو ہم تو اماموں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں اپنی ٹیبل کے اوپر. ہمارے سے پہلے تو امام بخاری، امام مسلم کا تعارف ہی صرف چند ایک علماء لیول کے لوگوں کو تھا، عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے آگے تعارف کروایا کہ یار حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ اتھینٹک ہوتی ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ فلاں فلاں سن میں اس طرح لکھی گئی ہیں. یہ تو بچے کو آج ہم نے چیز رٹوائی ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی یہ تعلیمات تھی کہ آپ کے پڑھ لکھے جو نوجوان تھے اور پڑھ لکھے علماء کو بھی یہ چیزیں نہیں پتہ تھی جو ہم نے آگے پبلکلی کی ہیں. موٹی موٹی ان کو کتب ستہ کا نام پتہ ہوتا تھا، ہم نے آگے بتایا بھی یہ کتابیں بھی ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ بھی کو کتاب ہے، المستدرک للحاکم بھی ہے، دلائل النبوہ بھی. پوری زندگی مشکات کے گرد تھوڑی بہت گھومتی تھی یا باقی، اور وہ بھی بیچاروں نے بس پڑھ پڑھا کے سنی والی بات ہے، سنا کے سنی والی بات ہے، پڑھ پڑھا کے سنی والی بات کوئی نہیں تھی. اس طرح کی ورڈک نہ دیا کریں خدا کے لیے. باقی ہمارے اسٹوڈنٹ خود ہی جواب دیں گے، یا جس کو زیادہ جواب شوق ہے لینے کا تو وہ دانی بھائی آفیشل سے جواب لے لے. دانی بھائی آفیشل اچھا جواب دیتے ہیں، کیونکہ شڑولوں کا جواب پھر اسی طرح کی بیم سے ہی پھر دیا جائے گا نا. جو جس قسم کے لوگ ہمارے بارے میں کوئی علمی بات کریں، بھائی آپ ہمارا مقدمہ آپ نے تو نہیں پریزنٹ کرنا نا، جو ہم نے کیا ہوا ہے کتابوں کا خدا، بابوں کا خدا. تو ہم خدا سب کا ایک ہی مان، تعلیمات وہی ہیں جو بابوں نے سکھائی ہیں کتابوں میں. اور ظاہر ہے جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو جن ائمہ نے وہ کتابیں لکھی ہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں نا یار. ٹھیک ہے، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور، ٹھیک ہے نا جی. تو تسی جنہوں نے بابے کہہ رہے ہو بابے اور، اسی جنہوں نے بابے کہہ رہے ہو بابے اور. اب اماموں کو تو آپ اس اعتبار سے ان کی جگہ نہ رکھیں نا. باقی بابا بھی کوئی برا ورڈ نہیں ہے، ہم تو ہمارے تو سب سے بابا جان جو ہمارے ہیں وہ تو نبی الاسلام ہے. النبی صحیح. اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. ٹھیک ہے، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ ان باتوں کو کریں. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے نیچے سخت کامنٹس بھی، لیکن کوئی روڈ لینگویج، ظاہر ہے کہ اب اس وقت لیڈنگ اس کے اوپر ہی بولنا ہے، چاہے وہ فیم حاصل کرنے کے لیے بول رہا ہے یا کم از کم اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے بول رہا ہے، خواہ وہ کسی فکر سے تعلق رکھتا ہے، کسی اسکول آف تھاٹ سے. تو ظاہر ہے ہمیں تو تختہ مشق وہ ضرور بنائے گا. تو میرا خیال ہے میں نے 10-12 سال کے اندر اپنی دعوت کے حوالے سے کریڈیبلٹی ایسی پبلک کے سامنے کر دی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہم کیا موقف لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا میرے بارے میں، غلط بیانی کرنے کو، اور وہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی مجرم ہوگا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ایک کہانی سنی ہے بھائی نے کہ ان کی لاش مبارک کو پہاڑوں پر رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا کسی گھوڑے وغیرہ پر، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ جی کہانی ہے سب کا. میری ایک ویڈیو بھی یوٹیوب پہ اب لوڈ ہے. افغانستان میں بھی ایک قبر، مزار شریف جو شہر ہے اتنا بڑا افغانستان کا، وہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر وہاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، مزار پورا بنایا ہوا ہے. تو بالکل جعلی بات ہے، حدیث میں بالکل واضح موجود ہے مولا علی کی جب ان کو حاکم میں باقی کتابوں کے اندر یعنی اپنے جو قاتل کے بارے میں اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے مطلب اس کو انٹینڈڈ چھوڑا ہے، ساتھیوں نے کام کرنے کی نہیں ہے. آپ نے جو ہے علی بھائی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. علی بھائی آپ کی آواز بالکل رک گئی ہے، شاید آپ کے نیٹ میں شاید کوئی ایشو ہے.
علی بھائی کے نیٹ میں شاید کوئی ایشو ہے، اس کی وجہ سے ان کی آواز بالکل رک گئی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ دوبارہ کیا جائے۔ کوشش کرتے ہیں کہ علی بھائی سے رابطہ کرتا ہوں۔ دوبارہ لے لیں، میں سگنل پورے ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ کہاں تک آئی تھی بات میری، کہاں تک سنی تھی آپ نے؟ جی حضرت مولا علی علیہ السلام کی آپ نے بات کر رہے تھے، ابھی سٹارٹ سے ہی آپ کی آواز کاٹ گئی تھی کہ یہ کہانی ہے بالکل۔ ہاں جی بالکل کہانی ہے، اس پہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک، جی ٹھیک ہے؟ جی اس میں میں جی نے جی بتایا یہ تو افغانستان کے اندر بھی ان کی قبر بنائی ہوئی ہے انہوں نے، مزار شریف جو شہر کا نام ہے وہ حضرت علی کے مزار کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بالکل جعلی ہے۔ حضرت جی علی علیہ جی السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہ ایک ہفتے بعد شہید ہوئے ہیں، ان کو جب زخم لگا ہے انہوں نے باقاعدہ وصیتیں کی ہیں، اور ان کو جب کہا کہ خلیفہ چنے، المستدل الحاکم میں مسند ابی یعلا میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ تم خود چنو، ٹھیک ہے؟ مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے، اور انہوں نے کہا میں کسی کو نامزد نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد امام صلی اللہ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، بلکہ بعض ساتھی بڑے جذباتی تھے حضرت علی سے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پورا خاندان ختم کر دیں گے، انہوں نے فرمایا نہیں بالکل اس طرح نہیں، میں اگر زندہ رہا میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس کے بدلے میں قصاصاً ایک بندے کو مارا جائے، باقی خاندان کا کیا قصور ہے؟ امام حسن علیہ السلام پھر بعد میں صحابہ کرام نے امام حسن کو خلیفہ چنا، اور اتنی یعنی پوری سلطنت میں وہ ان کے سکسیسر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تو حضرت علی کی لاش کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں تھی ایسا؟ ہاں یہ اس طرح کا کیس حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو گیا تھا، کیونکہ مواب نے وہ گھیرا ہوا تھا تو ان کو راتوں رات دفنایا گیا تھا، پر ان کی قبر بھی پتہ ہے وہ بقیع غرقد کے اندر موجود ہے، اور حضرت علی کی جو ہے وہ نجف کے اندر موجود ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عراق میں فوت ہوئے ہیں، وہیں پہ ان کی قبر جو ہے وہ بنی ہے الحمدللہ۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ایک بھائی نے کہا تھا کہ سنن ابی داؤد میں 2645 حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں شاید کہ میں ہر اس مسلمان سے جو ہے نا لانے برات کرتا ہوں جو مشرکوں میں سے ہو، تو اس کی ذرا وضاحت کر لیں۔ ان مشرکوں میں سے نہیں، وہ جو مشرکوں کی سرزمین کے حوالے سے بعض لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ روایتی کمزور ہے، شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اس میں تدلیس کا ایشو ہے، اور اس کی اور بھی جتنے طرق ہیں وہ تمام ضعیف ہیں۔ شیخ البانی اسے حسن درجے تک میرا خیال ہے سمجھتے ہیں، بعض محدثین نے اسے حسن درجے تک کہا ہے، اور اس کی تشریح جو مختلف لوگوں نے کی ہے وہ میں کسی بھی تشریح کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، یہ تشریح قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھنی ہوگی۔ بیسیکلی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرض قرار دے دیا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف شفٹ ہوئے تھے، وہاں سے آپ نے دعوت لانچ کرنی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ جتنی مین پاور ہے وہاں پر اویلیبل ہو، تو اسی کانٹیکس میں بھی سورہ نساء میں آیا تھا کہ جو شخص اب ہجرت نہیں کرے گا وہ اللہ کے حضور کافر لکھ دیا جائے گا، بلکہ مرتدین ان کو شمار کیا گیا کہ وہ شرک کی سرزمین کو چھوڑ کے مدینہ شریف میں شفٹ نہیں ہوئے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اس میں بھی پوری تفصیلات آئی ہیں کہ اگر اس طرح کوئی ہو جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جس کے ساتھ معاہدہ نہ ہو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اس کانٹیکس میں چل رہا ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے ایسی بات کہ آپ جو ہے وہ کفر کی سرزمین میں رہ نہیں سکتے، پھر تو دنیا تو کہیں بھی نہیں آپ رہ سکتے، آپ جس کو اسلام کی سرزمین بھی سمجھ رہے ہیں مجھے بتائیں وہاں پہ کون سا اسلام والے قوانین نافذ ہیں؟ صرف مسجدوں کے ہونے سے تو نہیں، میں تو خیر سمجھتا ہوں یورپ اور امریکہ میں آپ زیادہ آسانی سے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں تو رفع الیدین کرنے کے اوپر کوئی آپ کے شولڈر تو نہیں توڑتا، لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیں آپ کو مسجد سے نکال دیتے ہیں، افغانستان میں انگلی اٹھانے پہ رفع سبابہ کے اوپر انگلیاں لوگوں کی کاٹی گئی ہیں، رفع الیدین پہ شولڈر توڑے گئے ہیں کٹر قسم کے حنفیوں کی طرف سے، اہل حدیث کے لیے بڑا مشکل وقت ہے افغانستان میں اس وقت، اور افغانستان کے جو بریلوی ہیں توبہ کریں، ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں وہ لیک ہو رہی ہیں، وہ تو سیدھا کہتے ہیں کہ اہل حدیث کافر ہیں کیونکہ یہ میلاد نہیں مناتے، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں پبلکلی، تو بڑے سخت مزاج ہیں، وہاں کے دیوبندی بھی اسی قسم کے ہیں، تو یہ چھوڑ دیں آپ، یہ تو اللہ معافی دے ان لوگوں کو، اگر کوئی اس طریقے کا کوئی موقع مل جائے تو کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کو تو مسلمان کو نہیں سمجھتے۔
سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ بات کیا چل رہی تھی میرے ذہن سے اتر گئی. میں تو چونکہ اسپیکر آن کریں، اسپیکر آن کر کے بات کریں. آپ کا مائک آف ہے. جی جی علی ہاں بھائی، کیا؟ وہ سوال یہ چل رہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں سارے مسلمان سے ہاں برات ہاں کرتا ہاں ہوں. وہ میں بتا رہا جو تھا کہ اس اعتبار سے تو پھر کون سی سرزمین کو آپ ڈکلیئر کریں گے مسلمانوں کی سرزمین ہے؟ جب بریلویوں کے نزدیک دیوبندی مسلمان نہیں، دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی مسلمان نہیں، اہل حدیث ان کو مشرک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مسلمانوں کی سرزمین کون سی ہوگی؟ تو وہ بیسیکلی اسپیسیفکلی اس وقت کے لیے تھا، نبی الاسلام کے ساتھ ہجرت کرنا لازمی تھا، اور اس وقت اگر کوئی مشرک سرزمین میں رہا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. باقی تو اوورال سیرو فی الارض ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، جہاں مرضی آپ جائیں، جہاں آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں آپ گزاریں. ٹھیک ہے، کوئی اتنا اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ علماء یہ آپ کو تو حدیثیں سناتے ہیں، تو جب باہر سے لوگ آتے ہیں، جب ان کو کفر کی سرزمین سے کمائے ہوئے پیسوں کے چندے ان کو دیتے ہیں، تو اس وقت چندے لینے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. ان بیچاروں میں فقہ کی بہت کمی ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ایک بھائی نے کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے تو قبر میں سوال کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ عدالت کا قانون ہوتا ہے، دنیا میں بھی یہ چیز مانی جاتی ہے. وہ تو اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ جو آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے جہنم میں جانا ہے، جنت میں. پھر قرآن کیوں اس نے نازل کیا، انبیاء کیوں بھیجے، حجت تمام کی، آپ کو موقع دیا جائے. اگر بغیر اس کے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ لوگوں کو پیدا کر کے جہنم میں پھینک دیتا کہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے تو کہنا تھا یہ انصاف کے منافی ہے. تو اس نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے یہاں چھوڑا کہ آپ پرفارم کریں، تاکہ قیامت والے دن کوئی گلہ نہ کرے. سورہ النساء میں ہے کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تاکہ اللہ کے خلاف کو حجت نہ قائم کر سکے قیامت کے دن، رسولوں کے آ جانے کے بعد، کتابوں کے آ جانے کے بعد. تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، جب مجرم پیش ہوتا ہے عدالت کے اندر، تو اس سے عدالت پوچھتی ہے کہ آپ نے قتل کیا، آپ نے یہ کیا. اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر تو بات ختم. لیکن آپ دیکھتے ہیں اکثر مجرمین جو ہیں وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ پھر کیس آگے چلتے ہیں نا، پھر وہ ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جب انسان پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ سارے عدالتی تقاضے پورے کرے گا کہ ہاں بتاؤ بھی تمہارا رب کون ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ رب کون ہے، لیکن اللہ آپ سے سنے گا. اور وہ پھر آگے کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ تو کہہ دیں گے ربی اللہ، صحیح بخاری میں موجود ہے. اور جو منافقین ہوں گے وہ کہیں گے ہائی ہاتا ہائی ہاتا، لا ادری لا ادری، ہمیں افسوس افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. وہ یہ کہے گا. تو پوچھا اللہ اپنے علم کے لیے نہیں پوچھ رہا، بلکہ وہ اس عدالتی کاروائی کے لیے پوچھ رہا ہے. اور جو دنیا کے اندر انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرم کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جواب دے. تو واقعی اگر دین اسلام پہ چلتا رہے تو آج تیری زبان کھل جائے گی، دین الاسلام تیرے نکلے گا زبان سے. نبی الاسلام کے بارے میں سوال ہوگا تو نکلے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس لیے کیا جائے گا. باقی قبر میں 4 سوالات، وہ والی میری ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن آخر میں ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے کیا تھا، کراچی سے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ جو ہم احناف کی نماز پڑھتے ہیں حنفیوں کی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں ہے. کیا جواب دوں سوائے ایک مسکراہٹ کے؟ میری تصویر پہ بھی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. یہ اس کا جواب ہونا چاہیے. دیکھیں جو بیسک سٹرکچر ہے نماز کی وہ تو سب کی برابر ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یعنی ہر نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوگی. پہلے قیام ہوگا، قیام میں سورہ فاتحہ اور قرآن کا حصہ، پھر ہر قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا قومے میں، پھر 2 سجدے کرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا اور 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا. یہ تو سب کے درمیان کامن ہے. ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں ہیں نماز کا حسن ہے وہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن ایک 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا کان کٹا ہوا ہو، کسی کا ناک کٹا ہوا ہو، اور ایک پرفیکٹ بندہ بیٹھا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا جسم دیا ہوا ہے، تو 10 کے 10 بندوں کو کہا تو انسان ہی جائے گا.
کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باقی جانور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہا جائے گا اس میں ان اعضاء کی کمی ہے۔ اس طریقے سے جو حنفی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو وہ ہے، لیکن وہی کان کٹی اور لولی لنگڑی انی گونگی بہری، ظاہر ہے اس میں سے سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں جو آپ کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں؟ اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل یہ کتابیں ہیں، اشرف تھانوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ان دونوں کے مشترکہ جو بڑے ہیں، بلکہ اہل حدیث کے بھی بڑے، شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث جو مرفوع احادیث ہیں قطعی الصحت ہیں، اور اس پہ امت کا اجماع ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت امت کا تو اجماع ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان سے نفرت کرنے والا اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے جو ان سے نفرت کرے۔ تو وہ جو اتنے بھول پن میں وہ مدنی بھائی سوال کر رہے تھے، مدنی نام تھا ان کا، مجھے نام بھی یاد ہے، تو مدنی بھائی آپ ذرا ایک دفعہ تردد کر کے بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو اس آئینے میں اپنی شکل نظر آ جائے گی اپنی نماز کی، کہ وہ نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میں نے 70B مسئلہ ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا، اور آپ کے علماء نے جو آپ کو دھوکے دیے ہوئے تھے کہ جی وفات تک رفع الیدین ثابت کریں، اچھا جی حضرت ابو بکر سے ثابت کریں، آخری نماز کون سی تھی، تو میں نے تو اس میں بتایا بخاری مسلم سے کہ جو صحابہ اکرام نبی الاسلام کی وفات سے چند مہینے پہلے بھی مسلمان ہوئے ہیں نا، انہوں نے بھی رفع الیدین کے ساتھ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری 631، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے موقع پر نبی الاسلام کو ملنے آئے تھے، اس موقع پر چند نوجوان آئے، مسجد نبوی میں رہے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی، اور جاتے وقت حضور نے کہا دیکھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھنا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور مالک بن حویرث جو یعنی نبی الاسلام کی وفات سے چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا طریقہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور ہر طاق رکعت میں جب تک وہ بیٹھتے نہیں تھے اٹھتے نہیں تھے۔ تو بالکل وہی نماز ہے جو میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا ہے۔ اب انفیوں سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام اپنی 63 سال کی زندگی میں 62 سال 10 مہینے تک تو یہ والی نماز پڑھتے رہے، تو آخری 2 مہینے آپ نے نماز ہی اپنا طریقہ بدل لی ہے۔ ویسے ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا، اور ہم بتا رہے ہیں کہ مدینہ شریف کے جو نبی علیہ السلام کے 11 سال ہیں، ان میں جو 10ویں سال کے اینڈ میں مسلمان ہو رہے ہیں وہ حدیث رفع الیدین والی روایت کر رہے ہیں۔ وہ تو مسلمان اس وقت ہو رہے ہیں، انہوں نے حضور کو مکے میں تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابو حمید سعدی، وائل بن حجر، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی مدینہ شریف کے بھی 8 سال کی زندگی گزارنے کے بعد۔ تو ان ساری چیزیں ان لوگوں کی بیچاروں کی دھوکوں پہ چل رہی ہیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی کراچی سے لاہور کا سفر جو ہے وہ 500 کلومیٹر ہے، ایک کہتا ہے جی 1000 کلومیٹر ہے، اور ایک کہتا ہے جی 10,000 کلومیٹر ہے، اور ایک کہتا ہے جی 1,00,000 کلومیٹر ہے۔ تو اگر 1,00,000 کلومیٹر والے کی آواز اونچی ہو گئی تو آپ اس کی بات کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے یار آواز اونچی نہیں، اس کو ناپ کے دیکھا جائے گا، ماپا جائے گا، اسے گوگل میپ کے ذریعے ماپ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہے۔ اسی طریقے سے ہر شخص اپنی نماز کو ماپے، حدیث کی کتابیں کھولے، صحیح بخاری میں 735 نمبر آن ورڈ احادیث ہیں نماز کے طریقے پہ، اور صحیح مسلم میں 861 نمبر آن ورڈ، تو پڑھ کے دیکھ لیں تو حنفیوں کو اپنا آئینہ نظر آ جائے گا۔ باقی وہ جو کہہ رہے تھے نا میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، حضرت کے ساتھ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوتی تو آپ یہ بات نہ کرتے، دیکھیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بھیجتا، اللہ نے اتنی موٹی کتاب بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اگر اپنی بات امت تک کنوے موٹی کتاب کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی آپ کو کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا کیونکہ وسوسہ ہے بہت زیادہ، ایک لائن میں تو بات نہیں سمجھ آتی۔ 70B مسئلہ دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں جتنے سوالات ہیں میرے بھائی، دنیا میں یہ ڈاکٹر جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر انجینئر اور سرجن بھی فری علاج کرتا ہے روحانی، آپ آ جائیں، کراچی والوں نے آنا ہو جب بھی، تو جمعے والے دن جو تیز گام چلتی ہے ٹرین، جمعے کے دن وہاں سے بیٹھے، ہفتے والے دن شام کو 5 بجے وہ جیلم شہر میں پہنچے گی، ہم آپ کو یہاں پہ ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، کھانا کھلائیں گے، تاکہ آپ رات کو ہوٹل میں گزار کے صبح فریش ہو کے ناشتہ ہمارے ساتھ کریں۔
تو جس کراچی والے بھائی نے بھی آنا ہے جمعے والے دن آئے، اور اگر وہ کہتا ہے میں آ نہیں سکتا، مجھ سے فون پہ بات کریں، تو میرے بھائی مجھے بتائیں ایک بندہ کتنے بندوں سے فون پہ بات کر سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کھانے کا، رہائش کا خرچہ بھی ہم دیں گے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو کرایہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ بیماری کے لیے بھی تو انسان دوسرے شہروں میں علاج کروانے کے لیے جاتا ہے نا، تو آپ تشریف لائیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں۔ مسئلہ 70B، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی ویڈیو، 8 جو سوالات ہیں ان کے موٹے موٹے، اس کے ہر بات کا جواب دیا ہے میں نے۔ گھوڑوں کی دموں والی حدیث، بغلوں میں بت رکھنے والی جھوٹی روایتیں، ان کے بابوں کی گھڑی ہوئی، وفات تک رفع الیدین ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، اور خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، مکے میں ہوتا تھا مدینے میں چھوڑ دیا، یہ سب کہانیاں جو ہیں وہ سنیں گے اور آپ سر دھنیں گے۔ اور یہ 70B وہ لیکچر ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے رفع الیدین شروع کیا، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ کوئی اللہ کو ایسا مقبول ہوا ہے الحمدللہ کہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا۔ 70B بھی اور 71B بھی۔ 71B ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ جو نظریات کا، عبارات کا تحقیقی جائزہ، یہ 70B اور 71B، تو وہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی لوگ اعتماد سے بات کرتے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ لوگ یعنی رابطہ کرتے ہیں، جب آتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کیا پڑھا، کون سی کتاب پڑھی، آپ ذرا بتائیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کمپیریزن تو تب آپ کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ اس کی بات سن لی، اس کی سن لی۔ ہم تو ہر چیز ڈسپلے کروا رہے ہیں، باقی تو صرف کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ان کیسے کی بھی آپ لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے تو یہ کہا ہے، بھئی اسی سے پوچھو۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ تو ڈسپلے کر رہے ہیں، حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے میں نے کریٹیکل ٹاپکس پہ ریسرچ پیپرز لکھ دیے ہیں، نماز کے اوپر صرف 4 صفحوں میں 2 ورقوں کے اوپر 4 صفحے اور 2 ورقے بنتے ہیں، وہ 140 احادیث نماز تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں تکبیر تحریمہ سے سلام تک دکھاؤ حدیث ہے، یہ دکھائی ہوئی ہے، ہر چیز دکھائی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ایک بھائی ہمارے اوورسیز مسلمان بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے اکثر رشتہ دار جو ہے موبائل فون پہ شادی کروا دیتے ہیں، یعنی نکاح کرواتے ہیں، تو کیا وہ درست ہے؟ ہاں جی، میں نے ابھی کوئی 1-2 پبلک سیشن پہلے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے تک اس پہ ویڈیو کلپ بھی آ جائے گا۔ بالکل درست ہے، صرف اس میں ایک چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ غرر یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب دونوں طرف آپ کے جاننے والے ریلیٹیوز بیٹھے ہوئے ہوں گے، ریلیٹیوز یہ جاننے والے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو تصویر میں لڑکی دکھائیں اور جب آپ دلہن لینے جائیں تو وہ آنٹی بھیج دے ساتھ آپ کے، ٹھیک ہے، اور وہ تصویر میں لڑکا دکھا رہے ہیں اور جب وہ لڑکا دلہن لینے آئے تو انکل لینے کے لیے آ جائیں دلہن کو۔ یہ غرر ہے جس کی وجہ سے ویڈیو پہ نکاح کرنے کے حوالے سے ریزرویشن ہوتی ہیں بعض لوگوں کی۔ باقی فی نفسی ویڈیو پہ جو کرنا نکاح، اس کو تو کوئی بھی غلط نہیں سمجھتا، بالکل درست ہے۔ اب میں ریئل ٹائم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، اب یہاں پہ تو دھوکہ نہیں ہے۔ تو وہ والے رشتے کریں جہاں پہ دونوں طرف میں جاننے والے بیٹھے ہوئے ہوں، تاکہ پتہ ہو کہ واقعی اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اور یہ عموماً ریلیٹیوز میں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ کزنز ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اباؤ اجداد، دادا تک، دادی دادا نانی نانا ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، تو اس میں تو اس طرح کوئی دھوکے والی بات نہیں آتی۔ لیکن باقی جگہوں پہ چانسز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو دھوکے کے چانسز نہ ہوں وہاں پہ ضرور آپ کریں، جی بالکل کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، ویڈیو میں نکاح درست ہوگا انشاءاللہ تعالی۔